بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جی، باب ما جاء فی خاتم النبوہ، مہر نبوت کے بیان میں۔ جی فرماتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خالہ جو ہے وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھانجے کو کچھ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ اور برکت کی دعا فرمائی، وَتَوَضَّأَ اور وضو فرمایا، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ فَشَرِبْتُ مِنْ وضو نہیں پڑھیے گا، وضو کہتے ہیں وضو سے بچے ہوئے پانی۔ وضو اس فعل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے طہارت بعض اعضاء حاصل کی جاتی ہے، اسے وضو کہتے ہیں، اور وضو کہتے ہیں وضو کے بچے ہوئے پانی کو۔ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اور میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف کھڑا ہوا گیا، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اس کو دیکھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کو دیکھا یعنی اس کی زیارت کی۔ فَإِذًا هُوَ مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَ جب انہوں نے مہر دیکھی تو انہیں وہ کیسی لگی، کیونکہ آگے اور الفاظ بھی آئیں گے۔ اس وقت جب انہوں نے وہ دیکھی تو انہیں وہ کیسی لگی، مسیری کی جو گھمڈی ہوتی ہے جو ایک شو کی وجہ سے اوپر کو بنائی ہوئی ہوتی ہے گول سی، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ گٹ کے ٹائپ کی سی گول سی بنائی ہوئی ہوتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مہر نبوت دیکھی۔ ویسے تو یہ تو حلیے کا ہی حصہ ہے اگر دیکھا جائے تو، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ہی حصہ ہے، لیکن بہرحال ایک اس کو الگ سے علیحدہ سے بیان کیا جاتا ہے اس کے محتم بالشان ہونے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت بلکہ علامت ختم نبوت بھی ہے، اس وجہ سے اس کو الگ باب میں بھی پھر امام طحاوی نے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شمائل کے اندر الگ باب میں بیان کیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی مسلم شریف کے اندر نماز کا طریقہ جو انہوں نے بتایا ہے، احناف کا مستدل، احناف کا جو طریقہ ہے نا نماز کا، وہ ان سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس سے ثابت ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ سے۔ لہذا آپ نام بتا دیجیے گا، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ محمدی نماز نہیں پڑھتے، حنفی نماز پڑھتے ہو، تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ جابر بن سمرہ حنفی تھے، محمدی تھے۔ قال رأيت الخاتم بين كتفي انہوں نے بھی خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، بین کتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں یعنی دونوں شانوں کے درمیان میں انہوں نے دیکھا۔ اب انہوں نے دو طرح سے تشبیہ دی ہے، ایک اس کے رنگ وغیرہ کے حساب سے اور ایک اس کے جو ہے جسامت بڑا چھوٹا ہونے کے حساب سے۔ غدتن حمراء سرخ رسولی کی طرح، سرخ رسولی کی طرح وہ تھی، اور سائز میں جسامت میں کتنی بڑی تھی؟ مثل بیضۃ الحمامتی کبوتری کے انڈے جتنی، کبوتری کے انڈے جتنی وہ بڑی تھی۔ لہذا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب مہر نبوت دیکھی تو ان کو وہ کیسی محسوس ہوئی؟ سرخ رسولی جیسی اور کبوتری کے انڈے کی مثل، وہ اس طرح، یعنی ایک تطبیق انہوں نے سمجھانے کے لیے انہوں نے بتائی۔ فرماتی حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ بات سنی اور میں کتنی قریب تھی اپنے قرب کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قریب بیٹھی ہوئی تھی جب یہ بات سنی، اس کو بیان کرنے کے لیے کہتے وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتی تو آرام سے دے سکتی تھی، یعنی اتنی قریب بیٹھی تھی۔ اور یہ بات سمجھ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جس دن انتقال ہوا، فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ان کی وفات کی موت کی وجہ سے ہل گیا۔ یہاں نیچے اضطرب لکھا ہے، اس کے بارے میں یہ کہ ہلنے سے کیا مراد ہے، ویسے تو علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ ادھر اضطرب لکھا ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ خوشی سے ان کی روح اب اوپر جانی تھی، تو ان کی خوشی سے، اس کی خوشی سے عرش بھی جھوم اٹھا۔ اہتز کا اگر ہم یوں ترجمہ کریں نا کہ رحمان کا عرش جھوم اٹھا تھا، تو یہ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آگے بات سمجھ میں؟ اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ غم کی وجہ سے، آ رہی بات سمجھ میں، اور عرش کے متعلق بھی اور مختلف اقوال ہیں، لیکن بہرحال جو راجح قول ہے اس کے مطابق اگر ترجمہ کریں تو پھر رحمان کا عرش جھوم اٹھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ثابت ہوتی، اس کے اندر اس کی کیفیت بیان نہیں، اس کے اندر ان کی صرف اتنا بیان کر دیا کس جگہ تھی، دونوں کندھوں کے، دونوں شانوں کے درمیان تھی، بس اتنی بات ہے۔ کیفیت انہوں نے بیان، حضرت رمیثہ نے کیفیت بیان نہیں فرمائی۔ فرماتے کہ ابراہیم بن محمد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے، پھر آگے پوری اور سارے اوصاف بیان کر کے امام ترمذی یہاں پر اس حدیث کو لاتے، پتہ کر رہا حدیث ہے بطولہ وقال، یعنی پوری مفصل حدیث جو کہ حلیہ مبارک میں گزر گئی۔ وقال کہتے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان ختم نبوت، مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، سلسلہ نبوت کو کیا کرنے والے تھے؟ ختم کرنے والے تھے۔ آپ بتائیں مہر کہاں لگی جاتی؟ جب کوئی درخواست لکھی جائے، کوئی خط لکھا جائے، آخر میں مہر لگتی ہے نا، اور آخر میں مہر لگنے کا مطلب یہ کہ اس کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ اوپر والے کاتب کا نہیں، کسی اور کا اضافہ ہوگا، یہی بات ہے نا، اور اس اضافے کا اور جو اوپر والا اضافہ، اوپر والی لکھت اور جو نیچے کی جو لکھت ہوتی ہے اس کے درمیان ظاہر سی باتیں فرق ہوتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی، سلسلہ نبوت یہاں پر ختم۔ اب اس کے بعد جو آئے گا وہ رحمان کی طرف سے تو نبی نہیں ہوگا، ہاں شیطان کی طرف سے ہوگا تو ہوگا۔ اب دیکھیں یہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ذرا میری کمر کو مل دو، مسل دو، تو فرماتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ملنی شروع کی کہ میرے قریب اور میرے کمر کو مسلو، خارش وغیرہ ہو رہی ہوگی اس وجہ سے، آ رہی بات سمجھ میں، یا کسی وجہ سے، بہرحال فوقعت اصابعی علی الخاتم، مہر نبوت پر میری انگلیاں لگی۔ قلت، علباء بن احمر فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ عمرو بن اخطب سے، اور ان کی قبر پتہ ہے کہاں ہے آپ کو؟ جی سکھر کے اندر ہے ان کی قبر، حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وفاق کا جو اجلاس جلسہ ہوا تھا جس میں انعامات کی تقسیم ہوئی تھی، اس کے اندر ان کی قبروں کی زیارت بھی کی، حضرت عمرو بن اخطب اور دو صحابی اور تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پھر وہ خاتم کیا ہے؟ فرمایا کہ شعرات، یعنی انہوں نے یہ نہیں پوچھا خاتم، انہوں نے مہر کا پوچھا کہ وہ کس طرح کی، ان کا مقصد سوال کا یہ تھا۔ انہوں نے کہا شعرات مجتمعات،
ان کا ہاتھ جب لگا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کچھ بال ایک جگہ جمع ہے. اب ظاہر سی بات ہے مہر جو لگی ہوگی اس پہ کچھ تو نقش ہوگا نا، اس طرح کی تو ہوگی مہر. تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کچھ بال ایک جگہ جمع ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد ہوں کچھ بال. بہرحال ان کو اس طرح محسوس ہوئی، جو ہاتھ سے لمس کر کے ان کو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اس طرح بیان فرما دیا شعرات مجتمعات. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کچھ کھجوریں لے کر آئے، دسترخوان بھی ساتھ لائے. بہرحال ایک طباق لے کر آئے، بمائدۃ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، لیکن یہاں مراد کے جس کے اندر کھجوریں رکھ کر کسی چیز میں لائے، طباق وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کرام کے لیے صدقہ لایا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو لے جاؤ، ہم لوگ صدقہ نہیں کرتے. انہوں نے اٹھا لیا. پھر اگلے دن آئے، اسی طرح کھجوریں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمایا ابسطوا، کہ ہاتھ بڑھاؤ، اور خود بھی نوش فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی کھلایا. دو علامتیں پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے. ثم نظر الى الخاتم على ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری علامت رہ گئی تھی جو انہوں نے سنی ہوئی تھی ان میں سے، کہ ان کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی. وہ پھر اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت دیکھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا دیا، انہوں نے دیکھی اور وہ ایمان لے کر آ گئے. کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھی وہ یہ سنی تھی کہ وہ صدقہ ہدیہ قبول کریں گے لیکن صدقہ وہ نہیں کھائیں گے. اس لیے وہ پہلے صدقہ پہلے لے کر آئے اور صدقے کا نام لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ایک فرماتے ہیں کہ ایک علامت تو پوری ہو گئی، ایک نشانی. دوسرے دن پھر وہ ہدیہ کے نام پر لے کر آئے تو وہ قبول فرما لی، تو دوسری نشانی پوری ہو گئی. تیسری جو انہوں نے سنی تھی وہ باقی تھی، لہٰذا مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان لے کر آ گئے جب تینوں نشانیاں پوری ہو گئی. تاکہ بات سمجھ میں، اس حصے اور اس کی وجہ سے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتحان لے رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے کہ آیا جو علامات نبی آخر الزماں کی سنی ہوئی ہیں وہ ان میں ہے یا نہیں. آگے بات سمجھ میں. اب پھر ان کا ایک معاملہ تھا، وَكَانَ لِلْيَهُودِ، اصل میں یہ ایک یہودی کے غلام تھے. یہودی کے کیا تھے؟ غلام تھے. وَكَانَ لِلْيَهُودِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا. بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَىٰ أَن يَغْرِسَ لَهُمْ نَخِيلًا، یعنی قیمت طے کر لی اس شرط پر کہ وہ ان کے لیے جو ہے اس کے لیے درخت لگائیں گے. فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِي حَتَّى تُطْعِمَ، اور جو سلمان اس کے اندر کام کریں گے، یعنی درخت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے کھجور کے اور وہ کام کریں گے. فغرس، لہذا حتیٰ تطعمہ، یہاں تک کہ وہ پھل آ جائے. جب پھل آ جائے گا تو وہ آزاد ہوئے. یعنی فاشتراہ کا لفظ فرمایا، اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے عقد کتابت کیا تھا. کیا کیا تھا؟ عقد کتابت، یعنی ان سے بعض روایت میں اس راحت بھی ہے کہ ان سے فرمایا کہ اس سے عقد کتابت کر لو. بہرحال 300 کھجور کے درخت لگانے پر یہ عقد ٹھہرا کہ 300 کھجور کے درخت لگائیں اور اس کی دیکھ بھال یہ کریں. جب وہ درخت پھل لے کر آ جائے تو پھر اس صورت میں آزاد ہو. جس دن درخت کا پھل آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل الا نخلة واحدة غرسها عمر، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے درخت لگائے سوائے ایک، یعنی 299 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے، اور ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا. فحملت النخل من عامها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے کے سارے درخت اسی سال پھل لے گئے، آگے بڑھ گئے اور اسی سال پھل بھی لے آئے. ولم تحمل نخلۃ، لیکن وہ درخت وہ پھلوں سے نہیں بھرا ایک جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأن هذه النخلة، اس درخت کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں پھل نہیں لایا؟ فقال عمر نے فرمایا یا رسول اللہ انا غرستها، یہ میں نے لگایا تھا. فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فغرسها فعملت من عام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر
اکھاڑ کے اور پھر اپنے ہاتھ سے دوبارہ لگا دیا تو پھر وہ بھی اس سال پھل لے کر آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ درخت اسی سال پھل لے کر آ گیا، اور ورنہ تو سالوں لگتے ہیں درخت بڑھنے میں، پھر پھل لانے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا تھا وہ اس سال پھل کیوں نہیں لایا، بڑا کیوں نہیں؟ بھائی وہ تو اپنی عمر کے حساب سے ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا۔ اگر وہ بھی اسی سال پھل لے آتا تو پھر معجزہ اور غیر معجزے میں فرق تھوڑی رہتا۔ معجزے اور غیر معجزے میں فرق، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ اسی سال یعنی ایک سال کے اندر اندر وہ بڑے بھی ہو گئے اور پھل سے لد بھی گئے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لگایا تھا وہ تو ایک عام انسان کی طرح ہی لگایا تھا نا انہوں نے، تو جیسے پھل جیسے ہوتا ہے وہ ویسے ہی ویسے بڑھ رہا تھا۔ اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا لگایا ہوا مثال کے طور پہ بھائی وہ تو اپنی عمر کے حساب سے بڑھے گا، وہ تو اپنی عمر کے حساب سے بڑھے گا۔ اگر کوئی ملعون، کوئی لعین اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکواس کرنے میں، بدبختی میں استعمال کرتا ہے، اپنی بدبختی کا اظہار کرنے میں استعمال کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بات تو سیدھی ہے نا کہ اگر وہ بھی بڑھ جاتا تو پھر معجزے اور غیر معجزے میں کیا فرق رہتا؟ معجزے اور غیر معجزے میں کیا فرق رہتا ہے؟ اس وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ بڑھ گیا، اور وہ اپنے حساب سے بڑھ رہا تھا۔ باقی اس سے متعلق یہ اتنی بات ہے، اس سے متعلق اگر اور کوئی بات پھیلی ہوئی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اتنی بات۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت کا تو ثبوت ہے، مگر اس کی کیفیت بیان نہیں فرمائی۔ یہاں پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اب کیفیت بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی، کہ فی ظہرہ بضعۃ ناشزۃ، ابھرا ہوا گوشت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر، یعنی وہ انہوں نے جو دیکھا اس کو غور سے دیکھا، اچھی طرح دیکھا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھرا ہوا گوشت سا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سرجس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فعرف الذی ارید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد سمجھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد سمجھ گئے۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر ہٹا دی۔ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ مِثْلَ الْجُمْعِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی جو جگہ ہے اس کو دیکھا آپ کے کندھوں کے درمیان، مثل الجمعی، یعنی ہاتھ جب مکہ بناتے نا ہاتھ کا ہے، ہاں ہاتھ کے مکے کی طرح، کس کی طرح؟ مٹھی، ہاں مٹھی کی طرح، یہ تو مٹھی کی طرح وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی کی طرح نظر آئے۔ حولها خیلان کأنها ثآلیل، اس کے چاروں طرف جو ہے تل تھے، خیلان یعنی اس کے چاروں طرف جو ہے تل تھے، کأنها ثآلیل، گویا کہ وہ مسوں کی طرح کے، یعنی اس کے ارد گرد جو انہیں تل نظر آئے وہ گویا کہ مسوں کی طرح کے تل۔ ایک تل وہ ہوتا ہے جو صرف یوں سمجھے ایک نشان کی طرح ہوتا ہے، ابھرا ہوا نہیں ہوتا۔ ایک تل وہ ہوتا ہے جو مسے کی طرح کا ہوتا ہے، یا اس کو مسے بھی کہتے ہیں، کالے کلر کا ابھرا ہوا جو ہوتا ہے اس کو مسا کہتے ہیں عموماً، اس کو تل سے تعبیر کرتے نہیں ہیں اگر وہ کالے کلر کا ہو تب بھی۔ فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر اللہ لك یا رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میں نے کہا
اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اے اللہ کے رسول۔ اب دیکھیں انہوں نے جو اس کو دیکھا اور قریب سے انہوں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ شعرات مجتمعات، ان کا ہاتھ لگا تو انہیں ایسا محسوس ہوا حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا، انہیں ہاتھ سے ایسا لگا ہوگا جیسے بالوں کا مجموعہ، لیکن انہوں نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ تل تھے ابھرے ہوئے اور اس کے ارد گرد جو ہے مسوں کی طرح کا۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ وہاں بال تو تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابھری ہوئی یعنی ایک جگہ بنی ہوئی، یعنی جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ آج کل بھی مہر بنتی ہے تو اس کے ارد گرد ایک گول دائرہ سا بھی بنتا ہے، اس طرح کی چیز ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ؟ یعنی پوری، بعض نے صرف اس خاص ابھری ہوئی چیز کو تعبیر کر دیا، بعض نے پوری جو مہر تھی اس کو تعبیر کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا یہاں پر تو انہوں نے مثل جمعی فرمایا، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی مٹھی کی طرح کہا ہے، انہوں نے فرمایا بچے کی مٹھی کی طرح۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بڑی مٹھی مراد نہیں ہے، بچے کی مٹھی مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اے اللہ کے رسول۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولک، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت بھی فرمائے۔ غفر اللہ لک، یہ تو یعنی ویسے تو ماضی کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرما دی، لیکن یہاں پر جو ہے دعان ہے۔ ارے بات سمجھ میں؟ دعان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ فرماتے فقال قوم، لوگوں نے پوچھا استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے؟ فقال، انہوں نے کہا نعم ولکم، فرمایا کہ ہاں میرے لیے بھی، بلکہ تمہارے لیے بھی فرمائیے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ کہہ کر انہیں، ایک تو انہیں تعجب ہو رہا تھا، پھر ان کو ایک خوشخبری بھی دے دی کہ صرف یہ میری کوئی خصوصیت نہیں ہے اگر دیکھا جائے، یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے ان کو بھی خوشخبری ایک دینے کی صورت اختیار کی، صرف اپنی ہی خصوصیت باقی نہیں رکھی، یہ ان کی اعلیٰ درجے کی تواضع ہے، یہ ان کی اعلیٰ درجے کی۔ فرمایا وَلَكُمْ، تمہارے لیے بھی مغفرت فرمائیے۔ پھر انہوں نے وہ آیت تلاوت کی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اپنے گناہوں کی بھی مغفرت طلب کیجئے اور مومنین کے لیے بھی۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مومنین مومنات میں تو تم لوگ بھی آ گئے، سارے مومنین مومنات جو قیامت تک آئیں گے وہ آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کے لیے دعا فرمائی ہے، تمہیں بھی خوشخبری اور بشارت ہو۔ لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جس طرح اس کو اور زیادہ قریب سے دیکھا تو اس طرح انہوں نے اس کو تعبیر فرمایا، اور تھوڑی زیادہ وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس کو تعبیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت بھی عطا فرمائی تھی، اور ختم نبوت جو عطا فرمائی تھی، یعنی مہر کسی چیز کے اختتام پر ہی لگتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر مہر لگا دی تھی۔